بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله: وحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. یہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر رہے ہیں، اور اندازہ لگتا ہے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے اچھے خاصے فتنے پھیلے ہوئے تھے، علم کلام کا، صوفیوں کا، ان کا. یہ اس لیے بڑی ایسی نصیحت کرتے معلوم پڑتا ہے کہ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں: وَحَذَرْ أَن تَجْلِسَ مَعَ مَن يَدْعُو إِلَى الشَّوْقِ. شوق اور محبت کی طرف جو تجھے بلائے کبھی ان کے پاس بیٹھنا نہیں. وَمَن يَخْلُوَ مَعَ النِّسَاءِ. اور جو عورتوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھتا ہے ایسے انسان کے پاس بھی کبھی نہیں جانا. وَطَرِيقَ الْمَذْهَبِ. اور یہ مذہب فرقے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ. چونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ گمراہی پر ہے. یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم پر قائم رہنے اور بھٹکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اچھی صحبت اور غلط صحبت. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے کہ ہمیشہ
اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے اور برائی کرنے والے گنہگاروں اور بروں کی صحبت سے بچا جائے. اور اخلاقاً تو ہی ہے، یہ رسم و رواج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا میں ہر انسان بروں کی صحبت سے اپنے لوگوں کو روکتا ہے. ہندو ہو، مسلم ہو، ہر ایک ساتھ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست اچھے ہوں، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، صحبت اچھی ہو. عالم جاہل سب اس میں یعنی اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ سارا بگاڑ اور بناؤ اسی صحبت سے ہوتا ہے. جیسے صحبت ہوگی ویسے انسان. اسی لیے سب سے پہلے منع کر رہے ہیں وَحْذَرْ أَن تَجْلِسَ مَعَ مَن يَدْعُو إِلَى الشَّوْقِ. شوق کی طرف جو تمہیں بلاتا ہے، محبت کی طرف، اس سے ذرا بچ کر کے رہنا. یہ شوق اور محبت یہ اصل میں صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے. آپ لوگ ذرا دور رہتے ہیں اس لیے کچھ پتہ نہیں چلتا. ان کی بڑی بڑی اصطلاحات ہیں. شوق، اس سے پہلے بتایا تھا کہ شوق کا مطلب یہ ہے، شوق ہو یا عشق ہوتا ہے ان کے ہاں. یہ شوق کا مطلب اس کو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشتاق، اللہ کے مشتاق ہیں. بظاہر بڑا اچھا لفظ ہے، بڑا اشتیاق، بڑا شوق ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ صوفیوں کو جو اصطلاح ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مشتاقین ہیں، مشتاق ہیں فلاں دن. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، دنیا سے ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے. بس خلوت، تنہائی، اور یہ اپنی ریاضت اور اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے شوق میں آ کر کے ایسی راہیں اختیار کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں اور غیر یعنی اسلامی ہوتی ہیں. اور ایسے بہت ساری چیزیں آج آپ دیکھیں گے تو کبھی سابقہ پڑے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، تب اندازہ رکھتا ہے کہ کتنے غیر شرعی چیزیں. تو ان کے یہاں یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، ایسی ریاضت، ایسی تکلیف، ایسی پریشانیاں برداشت کرنا اور ایسی راہیں اختیار کرنا جو غیر شرعی ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں جتنا ہم دنیا سے دور اور تکلیف اٹھائیں گے، بامشقت عبادت کریں گے، اتنا ہی زیادہ تقرب ہوگا. اور اس کی ایک آسان سی شکل بتائیں گے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کبھی لے جائے یا مدینہ جائیں تو بہت سارے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، بلکہ درگاہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پر حاضری اور نعت، اور پورے قوم کے لوگوں کو سلام لے کے گئے ہیں، سلام پہنچانا. نمبر 2، ننگے پیر چلیں گے، سردی ہو گرمی ہو نہیں. یہ ادب ہمیں یاد ہے. دیکھیں یہ صوفیت کہاں سے کہاں تک. مینا کے میدان میں جو 3 دن ٹھہرتے ہیں نا، ایک دن پہنچ گئے، ہم کو لوگوں نے بلایا کچھ ایسے درس، وہاں گئے تو ایک پاکستانی صاحب درس دے رہے تھے بڑے دور. دوستو جوتا نہیں پہننا، دوستو کہیں بیٹھ کر کے استنجا نہیں کرنا، دوستو کہیں قضائے حاجت کے لیے نہیں جانا. کیوں؟ تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ منع ہے، کس جگہ اللہ کے رسول کا قدم مبارک پڑا ہوگا.
یہ ایسے ایسے مشقات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری صوفیت آپ دیکھیں گے تو یہ کئی مذہب سے آئی ہوئی ہے۔ نمبر 1، صوفیت میں مجوسیت کا بہت دخل ہے۔ مجوسی یعنی آگ پرست، جو اپنے لیے تقرب اللہ اور عبادت کا جو راستہ اختیار کیا تھا بامشقت، ایک تو وہ ان کی چیز ہے۔ نمبر 2، نصرانیت اور عیسائیت، یہاں تک کہ اس صوفیت میں ہندوازم بھی بہت، اس کا بھی بہت دخل ہے، ہندوازم کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، ورنہ مورخین کہتے ہیں ہندوازم ایک ایسا ازم، ایسا مذہب ہے، اتنی اس کے اندر چاشنی، آزادی اور بطور ٹیسٹ اور مزے کی چیزیں ہیں کہ دنیا کا جو مذہب بھی ہندوستان آیا وہ اپنا مذہب نہیں پھیلا سکا، بلکہ وہ ہندوازم میں ضم ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی مذہب آیا ہندوستان میں وہ اپنے محفوظ نہیں رہا، بلکہ کس میں گھل مل گیا؟ وہ ہندوازم میں۔ کیوں؟ اریانیت، ننگا پن، حرام کاریاں، شیطانی جو راہیں ہیں نا اس میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ اور انسان ذرا ڈھلمل یقین ہو تو جو چیزیں دیکھتا ہے اس قسم کی وہ اس کو بڑی پسند آتی کہ اس میں آزادی ہے۔ بس ایک مذہب اسلام ہے، یہ آیا تو بہرحال الحمدللہ کچھ بھی ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان رہا کہ بہت سارے لوگ ہماری بت کی پوجا مشرکوں سے مل جائیں گے، سب کچھ کرنے لگیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آج تک اسلام کو برقرار رکھا ہے، ذرہ برابر ہندوازم سے مصالحت نہیں کیا۔ یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ اسلام جہاں بھی رہا کچھ لا علمی کے بنا پر تو متاثر ہوئے، ورنہ ایک بڑا طبقہ جہاں بھی رہا وہ اپنے آپ کو اسلام پر، یعنی اسلام کا تشخص، اسلامی شعار آج تک وہ باقی رکھا ہے۔ آپ تجربہ دنیا میں کہیں بھی جائیں یہ چیز باقی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل گئیں تو اس کے اندر شادی نہ کرنا، شادی نہ کرنا، دور رہنا اہل ویال سے، یہ ساری چیزیں جو صوفیت میں آئی ہیں تصوف کے اندر، وہ تقریباً وہی جو غیروں کا کلچر تھا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ 3 آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، 3 آدمی اتفاقاً نبی علیہ السلام نہیں تھے، ازواج مطہرات سے ملے اور نبی علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کیا کیا عمل کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو کأنہم تقالوها، ان تینوں نے سوچا کہ وہ تو اللہ کا رسول جب اتنی عبادات کرتے تو ہم لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ اپنے عمل کو بہت ہی معمولی سمجھا انہوں نے۔ وہیں تینوں دروازے کے سامنے، جیسے حضرت عائشہ نے بتایا، ابھی حضرت عائشہ ان کی گفتگو سن رہی، آپس میں کہتے ہیں، ایک نے کہا میں تو آج سے سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر اب نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو اب افطار ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا ہم شادی ہی نہیں کریں گے، بیوی بچوں ہی کی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ مشغولیت آدمی کس میں ہو جاتی ہے؟ وہ
ان کے کھلانے کا، پلانے کا، پھر رہنے کا، سہنے کا جائیں گے. انما اموالکم اولادکم. چلے گئے طے کر کے. نبی علیہ السلام آئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ایسا 3 آدمی آئے تھے، سوال کیا تو ہم نے جواب دے دیا تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہم ایسے کریں گے. نبی علیہ السلام فوراً تینوں کو بلائے، لوگوں کے سامنے آپ نے سمجھایا، نام تو نہیں لیا، آپ نے بتایا لوگوں کچھ حضرات آئے تھے ہمارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے. معلوم کر لینے کے بعد تینوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے، یاد رکھنا یہ ہماری سنت نہیں ہے. ہماری سنت کیا ہے؟ یہی حدیث لوگوں نے چھوڑا ہے. ہماری سنت یہ ہے کہ ہم اصلی و انام، سوتے بھی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. میں شادی کیا ہوں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. وانا اتقاکم، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اور یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس، اور جو میری سنت سے اعراض کر لیا ہم میں سے وہ. یہ ہے دوستو مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، اس کو بھی سنیں. نبی غالباً کہتے ہیں راوی جنگ تبوک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے. یہ جو میں نے کہا تصوف، یہ ہمارے یہاں کی صوفیت جو ہے، یہ سارے ادیان باطلہ کے کیا ہے؟ وہ مجموعہ ہے. مجوسیت، عیسائیت، یہودیت اور ہندویت، سب اس کے اندر ضم ہو گئے ہیں. جنگ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بڑا لمبا سفر تھا اور بہت طرح طرح کے مناظر ملتے تھے. ایک ایسے علاقے سے نبی علیہ السلام کو گزر ہو رہا تھا جہاں بڑے ہرے بھرے پھلدار درخت تھے، پھلدار بہترین قسم کی، اور وہاں چشمے بہت نکل رہے تھے اور پانی بہ رہا تھا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، چشموں کی خوبی یہ ہوتی ہے، جو چشمے پانی ابلتے، شاید خیال نہ کبھی سب کہنا بڑا ہو، چشمے کے پانی جتنی گرمی ہوگی اتنا وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جتنا ٹھنڈک پڑے گی اتنا ہی وہ پانی گرم. اللہ تعالیٰ کا نظام. تو ایک صحابی تھے، ان کی نیت بدل گئی. انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک ایسا علاقہ ہے یہاں نہ کھانے کی کمی اور نہ پینے کی کمی، پھلوں کی بھرمار ہے، چشمے بہ رہے ہیں، سایہ دار درخت ہے. واپس جائیں گے اپنے گھر میں بیوی بچوں میں تو بہت ساری مشغولیت ہو جاتی ہے. سب کا مالک اللہ ہے، ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں اور درخت کا پھل کھائیں گے، پانی پیئیں گے، یہیں آرام کریں گے. 24 گھنٹے زندگی بھر ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. کتنی اچھی نیت تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ کسی بھی چیز کو اچھی سمجھیں، لیکن جب تک نبی علیہ السلام سے پوچھ نہیں لیتے تھے تب تک وہ عمل میں نہیں لاتے تھے. نبی علیہ السلام سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں. آپ نے اس موقع فرمایا تھا خبردار ایسا نہیں کرو، انی لم ابعث بالیہودیۃ والنصرانیہ، میں یہودیت اور نصرانیت پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. کیا مطلب ہے؟ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے
یہاں تم ماں باپ بیوی بچے کاروبار سب چھوڑ کر کے یہاں تم آباد رہو اور دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاؤ. یہ یہودیت یا عیسائیت تھی. ہمارے یہاں عید، ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور آپ نے ختم کر دیا. اور آج تقریباً یہی چیز عام ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگوں میں ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگو ضرور بے ضرور تم وہی کچھ کرو گے جو یہود تم سے پہلے یہود و نصارہ نے کیا تھا. آج تقریباً سب کچھ یہی ہو رہا ہے. آپ جائیں، آج ایک بڑی جماعت مکمل اسی چیز کی دعوت دے رہی ہے. اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا وہی چیزیں آج امت کر رہی ہے. اور امام بربہاری رحمت اللہ علیہ یہی نصیحت کر رہے ہیں، وَحَذَرْ أَن تَجْلِسَ مَعَ مَن يَدْعُو إِلَى الشَّوْقِ. اچھا، یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، وہ بڑی اہم ہے. ایسے لوگ جو ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کے ساری چیزوں کو بھولا دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر کے کردار گفتار بہت ہی ناگفتہ بھی ہوتے ہیں. بس دکھانے کی چیز ہوتی ہے، ورنہ اندرونی کیفیات بہت ہی برے، بہت ہی بگڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ. اسی لیے ساری چیزوں کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شوق اور محبت. شریعت کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں. آج دیکھیں نبی کی محبت، اپنے امت کے لوگوں کو دیکھیں، نبی کی محبت میں دیکھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے. محبت کا نام لے لے کر کے کیک تک انسان کاٹنا شروع کر دیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا ایک خدائی کا درجہ محبت میں. تو ایسے لوگ جو دعوت دیتے ہوں، امام بربہاری کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھو. اہل بدعت، اہل خرافات، ایک تصوف اور یہ اس قسم کے حرکتیں کرنے والے لوگ جو ہیں، لا وحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبہ. شوق و محبت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے شریعت کی پابندی طرح کر کے محبت میں اپنے پسند سے اللہ تعالی کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. وَمَن يَخْلُوَ مَعَ النِّسَاءِ. اللہ اکبر. اور کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو عورتوں سے خلوت میں رہا، عورتوں کو لے کر کے بیٹھتا ہے. اور یہ آج یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، عورتوں کے ساتھ خلوت. خاص طور سے کچھ لوگ جو رقیہ کا چکر چلاتے ہیں، آج تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور بہت سارے حوادث ایسے ہوئے، واللہ اس لیے نہ نام لینے کی ضرورت، نہ حالات بیان کرنے کی. اللہ کے رسول ایاکم والدخول لا یخلون رجل. کوئی انسان عورت سے کبھی تنہائی میں نہ ملے. کیوں؟ جب عورت اور مرد اجنبی دونوں خلوت میں ہوتے ہیں، وثالثهما الشیطان، ان کا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. آج رقیہ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر ڈالتے ہیں.
ٹھیک ہے پڑھ کر کے دم کرنا ثابت ہے، آپ دیں، پڑھ کے دم کر دیں، لیکن خلوت میں کیوں، تنہائی میں کیوں؟ تعجب کریں گے، تعجب کریں گے۔ یہاں ایک شخص اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو ہدایت دی، درس آ رہا تھا، تعجب کریں گے، بہت سن کر کے بھی حیرت ہوتی ہے۔ کسی عربی کے گھر میں وہ یہی کپڑا وغیرہ کوئی مالدار استری کرنے والا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ جمعے کو چھٹی تھی، ایک مرتبہ درس میں آ گیا، یہ بہار اور جھارکھنڈ کے بارڈر کا تھا، آ گیا، داڑھی رکھی، درس اچھا لگا، وہ برابر آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تعجب کریں، ہدایت دے دے، اس کو ہدایت مل گئی، کتاب و سنت پر آ گیا۔ اب جب درس سنتا تو اس کو بڑی پریشانی، ایک دن بہت ایسی پریشان، درس کے بعد تنہائی ملا تو اللہ اس نے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو بہار کی بڑی درگاہ ہے مشہور، اور وہاں 2 سال سے میں وہاں چھوڑ کر کے آیا ہوں، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ، نہ سسرال میں ہے، نہ مائکے میں، کہاں چھوڑ کے آیا ہوں؟ وہاں۔ سوچئے ذرا، اتنا ہی وہ سمجھا تھا بیچارہ، اس پر کبھی بہت آ جاتا ہے، کبھی آتا ہے، تو کہاں چھوڑ کے آئے ہیں؟ اور جب جانا ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں، پھر لے کر کے 2-3 مہینے ساتھ رہتے ہیں، پھر آنے کے وقت وہاں چھوڑ کے میں ایئرپورٹ آ جاتا ہوں۔ بہت مشہور جگہ۔ جب اس نے یہ بتایا تو ایک مرتبہ مجھے بھی، چونکہ بڑی تاریخی جگہ ہے، وہاں وہی نہیں ہے، گیا دیکھنے کے لیے، تو جس خانقاہ درگاہ کا نام لیا تھا، دیکھا کہ ایسی ہی ایک لمبی سے، جیسے کالونی بنتی ہے نا، ایسے ہی ایک 10-20 کمرے، 25 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور عورتیں وہیں رہتی ہیں، مجاور، کام کرنے والے، جھاڑو لگانے والے، اور سب کے نہانے کے نظام ایسے کھلے میدان میں ایک حوض، اسی میں نہانا ہے، ساری 2 سال کے لیے چھوڑ کر جاتا۔ اب آپ بتائیے، جب سمجھ میں آیا تو یہاں سے چھٹی لیا، فون گیا، اپنی بھی بچوں کو سمجھایا، توبہ کیا، اور پھر لا کر کے رکھا۔ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، نصیحت کرے، وہ سب آج پایا جاتا ہے۔ وَمَن يَخْلُوَ مَعَ النِّسَاءِ، اور جو عورتوں سے تنہائی میں، خلوت میں جمع کر کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، کبھی پیر صاحب کے نام پر، کبھی جادو کیا کہتے ہیں رقیہ کے نام پر، یہ جو اس طرح سے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، ان سے دور رہنا، ان سے بچنا۔ کیوں؟ ایک حرام کام کر رہا، حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اور اخلاقی برائیوں کے اندر ابھی کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں میں ایک شادی تو حرام ہو جاتے نہیں، شادی کریں گی تو بچے، یہ سب عبادت الہی میں خلل پڑتا ہے، نہیں کرتے، بظاہر نہیں، لیکن کتنے کیس پچھلے سالوں میں صرف یورپ کے اندر پکڑے گئے ہیں، صرف یورپ کے اندر۔ شادی نہیں کریں گے، انسان اپنی حاجات، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سارے راستے، اب جب پردہ فاش، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایک بڑا قصہ مشہور ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کو سنے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہی ساری چیزیں آج تصوف کے اندر یہ اکٹھا ہو گئی۔
اس لیے کہتے ہیں وَمَعَ مَن يَخْلُوَ مَعَ النِّسَاءِ، اور جو عورتوں سے خلوت میں، تنہائی میں ملتا ہو، عورتوں کو بلاتا ہو، اپنا ایک سینٹر بنا رکھا ہے، حتی الامکان ایسے لوگوں سے دور رہنا. کیوں؟ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وَطَرِيقَ الْمَذْهَبِ، اور یہ جو فرقے والے ہیں، کہیں خارجی ہے، کہیں فلسفی ہے، یہ فلسفی متکلمین، یہ جو علم کلام والے ہیں، اور آج نہ سمجھ میں آئے، آج سائنسدانوں کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں تو کبھی دین کی بات نہیں، ہمیشہ دہریت اور بے دینی ہی کی باتیں کرتے ہیں. ہمیشہ کوئی دین کی بات کرتے ہی نہیں، جب بھی کریں گے دین کے خلاف ہی. اب آپ کو بتائیں، تعجب کریں، ایک صاحب ہیں ایسے بیٹھے تھے، حالانکہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیندار ہیں، لیکن کبھی مجلسوں کا بڑا فرق ہوتا ہے. یاد رکھنا، اس قسم کی مجلس میں ٹائم نہیں، اور دوست احباب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو رات بھر کھاتے پیتے پوری رات گزار دیں گے بے دینوں کی. واللہ ایسے بیٹھے ہی بیٹھے قیامت پر گفتگو ہوئی. میں نے قرآنی آیات سے نصیحت کیا، بتایا قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. اتنا سب سن لینے کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا، چہرے پر داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. تو کتنی بڑی دہریت کی بات. قیامت کیا ہے آپ لوگوں نے سمجھا کچھ؟ سبوں نے کہا قیامت وہی، شیخ نے بتایا قیامت تو وہی ہے. آخر اس نے کیا جواب دیا؟ کہا قیامت کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ امریکہ نے 5 اتنے بڑے بڑے ایٹم بم بنا رکھا ہے، جس دن امریکہ وہ 5 دھماکے کر دے گا وہی قیامت ہے. اب آپ بتائیے، کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، متی الساعہ، قیامت آئے گی، کیا واقعی وہی چیز دھماکہ ہے؟ یعنی ایک انسان جب اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کے عقیدے میں اتنا خلل ہے. اسی لیے کہتے ہیں خبردار، جیسے صوفیوں کے ساتھ بیٹھنا غلط، ایسے جو اسلام منحرف لوگ جو ہے بدعقیدہ، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھو. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ ہود، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ درس ہوا ہے اس پر، اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. آخر میں آیت نمبر 113 ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہلاکت اور بربادی جو ہوئی تھی، ہلاکت اور قوم نوح سے لے کر کے یہود و نصارہ تک کے حالات کو اللہ نے بیان کیا، اور سب بیان کرنے کے بعد آخر میں 2 آیتیں بڑی اہم، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اور اللہ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اے مسلمانوں خبردار، جو ظالم لوگ ہیں ظالموں کی طرف کبھی رجحان نہیں کرنا، ان سے کبھی ان کی طرف مائل نہیں ہوگا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالم کہا جاتا ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. عام طور پر ظالم کو مطلب کیا سمجھیں گے لوگ؟ جو کسی کا مال لوٹ لے ظالم، لیکن نہیں، یہ بہت ناقص ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی باتیں کرتا ہے، کفر شرک کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ آج ایک دو مثالیں دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ ذرا بتائیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہمارے نعرے غوثیہ ہے، نعرے غوثیہ جانتے ہو؟ یا غوث آدم المدد، یا غوث آدم دستگیر، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو مصیبت میں پکارنا، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف شیخ کو نہیں، آج اولیاء اللہ جن کو بنایا گیا ہے، ہر ایک کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ یہ مشکل کشاں ہے، یہ ہماری مشکلات دور کرتے ہیں، اسی لیے لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں۔ ہماری مراد غریب بھی جاتا ہے، امیر بھی جاتا ہے، ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا بڑی اچھی بات، ہندو کا مندر، اس کو مسجد نہیں چاہیے، مسلمانوں کو مسجد، ہندوؤں کو مندر، عیسائیوں کا اپنا چرچ، یہودیوں کا اپنا گرجا، کیا کہتے ہیں سب، سکھوں کا اپنا گرودوارا، ہر ایک کی عبادت گاہیں بنی ہیں، اور درگاہ سب کی ہیں، درگاہ سب کی، درگاہ وہاں مسلمان بھی آئے گا، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، یہودی بھی جائے گا، عیسائی بھی جائے گا، یعنی ہر انسان وہاں اپنی مراد پوری کرانے کے لیے پہنچتا ہے۔ اور تعجب کریں گے، آج تک اجمیر میں سب سے بڑا جھنڈا، چادر جسے چاہیے، وہ نرسمہا راؤ تھا، نرسمہا راؤ، اس سے بڑی چادر آج تک کسی نے نہیں چڑھائی جو اس نے اجمیر درگاہ پہ چڑھائی تھی، سب سے بڑی چادر اس نے چڑھائی تھی، وہ سب کا ہوتا۔ آپ اگر کسی سے وہاں بیٹھنے والوں کو سمجھائیں شرک ہے، شرک ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں، تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ ہی نے تو ان کو یہ پاور دیا ہے، دیکھا آپ، اللہ ہی نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ جو چاہے کروا سکتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ اب آپ بتائیں، انسان کہتا ہے اس کو ظلم نہیں سمجھتا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ نمبر 2، آج آپ ذرا دیکھیں، جتنی بھی بدعات ایجاد کی گئی ہیں، اور جتنی بھی بدعات ایجاد ہوتی ہیں، ہر بدعات کو اللہ تعالی کا دین قرار دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، درگاہ بنانے کی کوئی، اللہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر پکی قبریں بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے، پکی قبروں کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے، ساری چیزیں، لیکن جب بھی واللہ کوئی بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ سب، تو کہتے ہیں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان کا نام ہی بلند کر رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے شرک بدعات، گڑی ہوئی باتوں کو، بدعات کو یہ تصور دیا جائے کہ یہ سب دین اسلام ہے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا، تو اللہ اس کے رسول پر یہ ہے سب سے بڑا بہتان۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اب ذرا دیکھیں،
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اے ایمان والو خبردار ظالموں کی طرف میلان نہیں ہونا، مائل نہیں ہونا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کا طریقہ نہیں اپناؤ، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ شیخ الاسلام مولانا مرشدی رحمت اللہ علیہ تفسیر ثنائی میں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا کا دو معنی، مائل ہونے کا دو معنی بتاتے ہیں اور بہت ہی اہم ہے۔ نمبر ایک، دل سے مائل ہو جانا، دل سے مائل ہو جانا، یعنی آپ گنہگاروں کو کہ برائیوں کو، اہل شرک و اہل بدعات کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ کا دل ان کی طرف مائل ہے۔ آپ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کو اچھا سمجھتے، ایک دل کا میلان ہے، ایک دل کا میلان ہے۔ اور آج اپنوں میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ارے بھائی جو کر رہا وہ سب دین کے نام کرنے تو دو، یہی یعنی آپ دبے لفظوں میں اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ شیخ الاسلام کہتے ہیں ایک مائل ہونا تو یہ ہے کہ ان کی طرف میلان نہیں کرنا، اور نمبر دو ان کے طور طریقے کو اپنا لینا، ان کے چال چلن کو اپنا لینا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں دونوں اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ کسی کے طور طریقے کو اپنانے کا مطلب ہے کہ اس کے طور طریقے اور کلچر کو اپنانے کے پہلے اس کی محبت تمہارے دل میں پیوست ہوئی، اسی لیے تم نے اس کا طریقہ اپنایا ہے۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کہا ہے مولانا مرشدی نے اسی کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دی۔ تو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالم سے مراد شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، بد عقیدہ، کفر و شرک کی دعوت دینے والا، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف میلان، تمہارا دل مائل نہ ہو، ان کو پسند نہیں کرتا، نہ دل سے نہ عمل سے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تم کو جہنم اپنے اندر لپیٹ لے گی، جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ تم کو بھی جلا دے گی۔ فتمسکم النار، جہنم کی آگ تمہیں جلا دے گی۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے دوستو، سمجھے پہلے۔ اور اسی لیے بربہاری رحمت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار خبردار ایسے لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ اور پھر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور جب اللہ تعالی تمہارے اس غلط چیز کی وجہ سے عذاب میں پکڑ ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ کا پھر تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے۔ اور امام بربہاری کہتے ہیں کیوں ان سے بچنا چاہیے؟ ایک جملہ بڑا پیارا کہا آخری، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، ان میں سے جتنے ہیں سب کے سب ضلالت اور گمراہی پر ہیں۔ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دیا ہے تو گمراہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام ابن بطہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بدعات سے اتنی نفرت کرتے تھے، اہل بدعات سے دور بھاگتے تھے،
دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن شیطان ورگرایا بھائی لکم دینکم کریں گے. وہی جو ان پر لعنت بھیجتے تھے جب ان کے پاس بیٹھنے لگے تو چند دنوں کے اندر کہتے ہم لوگوں کو گالیاں دینے لگے. اتنا ماحول کا اثر ہوتا ہے، مجلسوں کا اتنا اثر ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ تجربے کار تھے، اس لیے کہ خبردار فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، ان میں سے ہر ایک گمراہی پر ہے، اس لیے کبھی ان سے تعلقات نہیں رکھنا. چلتے پھرتے ملاقات ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے کہیں ملاقات ہو گئی، الیک سلیک ہو جائے، وہ الگ سے بات ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ گالیاں دیتے لعنتیں بھیجتے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو اپنے عقیدے پر باقی رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کی دوستی، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. دو نصیحتیں اللہ کے رسول نے کی ہیں. لا تصاحب الا مؤمنا، ہمیشہ ساتھ پکڑو، ہمیشہ ساتھ پکڑو، ساتھی بناؤ، دوستی بناؤ تو سچے ایمان والوں کے ساتھ. اس کا مطلب اللہ رسول نے ہمیں نصیحت کی ہے. اور کیوں نصیحت کیا؟ قرآن پاک میں اللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں، ان مجلسوں کو سے آپ جوڑیں، اہل مجلس کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ نہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. آپ ان دینداروں کی محفل کو چھوڑ کر کے کسی اور کی محفل کو آباد نہ کریں. تو انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ. پھر کہا جاتا ہے امام ایک صحابی تھے، صحابی وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، تین باتیں کہتے تھے بڑی پیاری. یا بنیا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹو، تین نصیحت سے یاد رکھنا. جالس الحکماء، سائل العلماء. جالسل ہمیشہ بیٹھنا تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. کن کے ساتھ بیٹھنا؟ اور دوستی کرنا تو حکماء جن کے پاس علم حکمت ان سے کرنا. اللہ اکبر. وسائل العلماء، اور ہمیشہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے علماء سے سوال کرتے رہنا. جالس الحکماء، خالط الفقہاء، سائل العلماء. اپنا اٹھنا بیٹھنا تعلقات جو ہوں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے اسلاف اس چیز کی بڑی تاکید کرتے تھے. کیوں؟ صحبت کا اثر. اور پھر وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو بار بار آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کہ مثل جلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھے لوگوں کی صحبت عطر فروش کی ہے، اور برے صحبت جو ہے وہ لوہار اور بھٹی والے کی ہے. جیسے آپ دوستی کریں گے، جس کے پاس اٹھنا بیٹھنا رہے گا، وہی کلچر، وہی اخلاق انسان کے اوپر پڑتا ہے. اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی لا تصاحب الا مؤمنا، ہمیشہ بیٹھو، ہمیشہ صحبت اختیار کرو تو یہ سچے مومنوں کی. مومن سے مراد ہر کلمہ کو مومن ہوتا ہے، لیکن مومن سے یہاں مراد وہ مومن ہے جو کامل ایمان عمل والا ہو، جو ایمان والے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوں، شریعت کی پابندی کرتے ہوں. ایسے ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. لا تصاحب الا مومنا،
ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں کو دوستی کرنا. وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارا کھانا جو کھائے وہ کون کھائے؟ پرہیزگار لوگ. کیوں؟ انسان جب دعوت کہیں کسی کی کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کھانا تو 15 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن بیٹھک اور صحبت اس کے ساتھ گھنٹوں کی ہوتی ہے. کتنی حکیمانہ بات ہے. وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاؤ بیٹھا کر کے دینداروں کو، پرہیزگاروں کو. کیوں؟ کھانا کھلانے کا ایک تو ہے غریب مسکین ہو تو ہندو بھی ہو تو جانوروں کو بھی کھلانا ہے بھوکے پیاسے، لیکن دوستانہ طور پر اگر کھانا کھلانا پارٹی کرنا ہے تو کس کے؟ دینداروں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ دیندار کھائے گا، تمہاری غذا سے جو کچھ اس کے اندر قوت طاقت آئے گی دین کی راہ میں خرچ کرے گا. اور بڑا فلسفہ اور بڑا مقصد یہ ہے. میں نے کہا کہ آج آپ نے دعوت دی، 10 بجے آیا، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پہلے، کہتے ہوئے ارے آئے تاکہ بیٹھ کے بات کریں. کھانا تو آدھے گھنٹے کا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے مجلس کتنی دیر جم جائے؟ 3 گھنٹے کی. پھر اس کے بعد وہ بھی سوچے گا اس نے دعوت کی، ایک دن ہمیں بھی اس کی دعوت کرنی. اب اگر وہ بے دین ہے تو گویا کہ ہاں بے دینی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، آپ نہیں تو کم سے کم آپ کے بچے ضرور متاثر ہوں گے. آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کو کسی غلط انسان کے ہاں لے کے چلے جائیں، آئیں گے تو 2-4 گالی یا 2-4 چیزیں بچے سیکھ کر کے آئیں گے. اسے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے اخلاق کردار پر ہوتا ہے، طور طریقے پر. جس سے دوستی کرے گا اسی طرح وہ بنتا رہے گا، اسی کی راستہ پہ چلے گا. تو اس لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں کہ صوفیوں کے ساتھ اور ملحدوں اور بے دینوں کے ساتھ بہت زیادہ جو متکلمین، جو خرافات، یعنی ساری باتیں عقلی کریں گے، دین کی کوئی بات، ایسے لوگوں کے ساتھ جو عورتوں کے بات بیٹھتا ہے وہ، ان تمام لوگوں سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، ان میں سے ہر ایک ضلالت اور گمراہی پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو کیسے بند کرتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.